مذاکرات کا عمل ابھی بھی جاری ہے، مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ مطالبات جب جے ڈی وینس یہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے امریکہ کے مطالبات ایران کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے لیکن کوئی معاہدہ نہیں بن سکا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مذاکرات پہلی دفعہ امریکہ اور ایرانی ہائی لیول وفود کے سامنے جو ہے وہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ کوئی ملاقات تھی۔ جے ڈی وینس نے اعلان کیا کہ یہ مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بتایا، خود میڈیا کو بتایا کہ سینکڑوں مرتبہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ سے بات چیت ہوتی رہی۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستانی میڈیا کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی، اور خبر جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس تھی۔ پاکستانی میڈیا کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو کم سے کم دکھایا جائے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب آگے ہونے کیا والا ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا جائے گا۔ اگر دونوں پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھی ہیں اور مبینہ طور پر مصافحہ بھی کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ہدف عبور کر لیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صرف دو نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اس وقت ڈیڈ لاک ہے یا کچھ سلو ہو گئے ہیں مذاکرات کے معاملات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکچر ابھی باقی ہے، مذاکرات کا عمل ابھی بھی جاری ہے، مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ اس کو ڈیڈ لاک نہیں کہا جائے گا، اس کو بند گلی نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مذاکرات کے راستے میں اسپیڈ بریکر آیا ہے۔ ایک پارٹی نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے مطالبات ایران اور ایران نے اپنے مطالبات پاکستان کی موجودگی میں پاکستان میں بیٹھتے ہوئے امریکہ کے سامنے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کے اور دور بھی ہوں گے۔ مطالبات جب جے ڈی وینس یہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے امریکہ کے مطالبات ایران کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے لیکن کوئی معاہدہ نہیں بن سکا۔ ہندوستانی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہاں پر 24 گھنٹے یا 21 گھنٹے کے بعد کوئی ایک اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ایک معاہدہ آ جانا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مذاکرات پہلی دفعہ امریکہ اور ایرانی ہائی لیول وفود کے سامنے جو ہے وہ 1979 کے بعد پہلی دفعہ کوئی ملاقات تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے تھے کہ آپ جسے کہیں کہ اوور نائٹ یا چٹکی بجاتے ہوئے حالات اور معاملات ٹھیک ہو جاتے۔ حالات، معاملات، مشکلات، ایٹمی پروگرام کے اوپر معاملات، میزائل پروگرام کے اوپر تنازعات، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی دوڑ تھی، یہ کوئی جو ہے وہ ایسی دوڑ تھی کہ جس کو میراتھن قرار نہیں دیا جائے گا، تو یہ غلط تھا۔ مذاکرات ہوئے بھی میراتھن۔ ہم نے دیکھا کہ جب جے ڈی وینس پہنچے اس کے کچھ دیر بعد دوپہر کے تقریباً کسی وقت جو ہے وہ گزشتہ روز مذاکرات شروع ہوئے جو رات گئے تک جاری رہے، اور جے ڈی وینس نے اعلان کیا کہ یہ مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے ہیں۔ اس دوران انہوں نے بتایا، خود میڈیا کو بتایا کہ سینکڑوں مرتبہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ سے بات چیت ہوتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب سے بہت سے ایسے مطالبات آ رہے تھے، چاہے وہ قطر کے اندر موجود فنڈز جو ایران کے موجود ہیں یا جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے منجمد ہونے کا معاملہ ہو، یا بہت سارے معاملات ہوں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ پاکستانی میڈیا کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی، اور خبر جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس تھی۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ایک میڈیٹر تھا۔ پاکستان ایک ایسا ملک تھا کہ جس نے مذاکرات کے لیے ٹیبل بچھا کر دی تھی، لیکن مطالبات نہ پاکستان کے تھے، نہ پاکستان کا مطالبات سے کوئی لینا دینا تھا۔ ایران کے مطالبات تھے، امریکہ اور ایران کا تنازع تھا، پاکستان نے دونوں کو ٹیبل پہ بٹھایا تھا، اور پاکستان کی میڈیا کا کردار یہی ہونا چاہیے تھا جو ہم نے گزشتہ روز دیکھا۔ ہمارے میڈیا میں نہ کوئی قیاس آ رہی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی کہ جس کے حوالے سے مذاکرات کو کامیابی یا ناکامی کا کوئی معنی بنایا جاتا۔ جے ڈی وینس نے جو بات چیت کی، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے جو بات چیت کی، یا ایران کی قیادت کی طرف سے جو ٹویٹس آتے رہے، ہمارے پاس وہی معلومات ہیں۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کنونشن سینٹر میں بہت سارے صحافی جو پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور بیرون ملک سے تعلق رکھتے تھے وہ موجود تھے۔ پاکستان کے کچھ صحافیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس کوئی خبر نہیں آ رہی، ہم صرف سارا دن کافی پیے، سپ آف کافی کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، جس پہ خود امریکی میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستانی صحافی یا وہ لوگ جو پاکستانی میڈیا کے اوپر تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر کبھی مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ میڈیا کے لیے بھی ٹیبل لگا دی جائے کہ وہ تبصرہ کرے یا تجزیہ کرے۔ مذاکرات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دو پارٹیاں بند کمرے کے اندر یا تو کسی فریق کی موجودگی میں یا آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتی ہیں۔ مذاکرات میں پارلیمنٹ جیسا معاملہ نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے جہاں پر ایک پریس کی گیلری موجود ہو۔ پاکستان نے میڈیا کے لیے بہت اعلیٰ انتظامات کیے تھے۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر کے اندر باقاعدہ میڈیا سینٹر بنایا گیا تھا جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود تھی، اور باقی بھی اگر کسی نے کہیں سے کوئی لائیو یا ایز لائیو کرنا تھا تو اس حوالے سے سہولیات موجود تھیں۔ پاکستانی میڈیا کے اوپر تنقید کرنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو کم سے کم دکھایا جائے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عالمی میڈیا کی اگر بات کریں
تو عالمی میڈیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے سفارتکاروں کے ساتھ براہ راست تعلق مند تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو امریکی میڈیا کی حیثیت سے امریکی نائب صدر کے ساتھ یا امریکی وفد کے ساتھ پاکستان آئے تھے۔ ان کو پاکستان نے فیسیلیٹ کیا اور امریکی میڈیا سے ہی خطاب کے اندر جے ڈی وینس نے جو ہے ان تمام باتوں کا اظہار کیا کہ جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسی ڈیل دے کر جا رہے ہیں کہ جو ڈیل اگر ایران لے گا تو ایران کے فائدے میں ہوگی۔ اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں مذاکرات کی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو لوگ مذاکرات کا پارٹ بنتے رہے ہیں یا ماضی میں جنہوں نے بڑے بڑے مذاکرات کیے ہیں یا بڑی بڑی ٹریٹیز کی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے 36 گھنٹے 48 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ اب آگے ہونے کیا والا ہے؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، آگے ہونے یہ والا ہے جو ہمارے ذرائع ہمیں خبر بتاتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر امید یہ کی جا رہی ہے کہ سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 14-15 دن بعد سیز فائر ختم ہوگا، جو کہ 4-5 دن گزر چکے ہیں، تو اس سیز فائر کے ختم ہونے سے پہلے اگر مذاکرات ہمیں ٹھیک ٹریک پر دکھائی دیے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ بقول جے ڈی وینس کے کہ کورٹ میں گیند جو ہے وہ ایران کے ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پاس سے مطالبات کی ایک فہرست ایسی بھیج دی ہے کہ جو امریکہ کی سرخ لائن ہے یا امریکہ اس سے نیچے جو ہے وہ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہوگا۔ تو اب ہونے کیا والا ہے، ذرا میں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں۔ اب ہونے یہ والا ہے، جہاں تک ہماری خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات مثبت ماحول میں ہوئے، اس کی دونوں پارٹیاں جو ہے وہ اعلان کر رہی ہیں یا اس کا جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اگر مذاکرات مثبت ماحول میں نہ ہوتے، یعنی کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے پہ یا ان کے مطالبات سننے پہ تیار نہ ہوتی، تو ضرور یہ سوال کیا جاتا کہ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر دونوں پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھی ہیں اور مبینہ طور پر مصافحہ بھی کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ہدف عبور کر لیا گیا ہے۔ پہلا ہدف تو بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت عبور کر لیا گیا تھا کہ جب اس بات کے اوپر اقرار ہوا کہ دونوں پارٹیاں یعنی کہ ایران اور امریکہ پاکستان میں بیٹھیں گے اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال چلے، پہلے کے بعد اگر دوسرا قدم ہی اٹھایا گیا کہ دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھیں، تو اب اس کے بعد جو قدم ہے وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم قدم ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کے اندر توسیع ہو سکتی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 4 ہفتے کے لیے اور ہو سکتا ہے کہ 6 اور 8 ہفتے کے لیے سیز فائر کے اندر توسیع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر میں توسیع کے اس سارے دورانیے کے اندر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور سیز فائر میں توسیع ہو سکتا ہے کہ کچھ شرائط کے اوپر ہو۔ وہ شرائط کیا ہوں گی؟ آبنائے حرمت کے حوالے سے شرط ہو سکتی ہے کہ عارضی طور پر آبنائے حرمت کا کوئی ایک میکینزم بنایا جا سکے۔ بتایا گیا ہے کہ صرف 2 نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اس وقت ڈیڈ لاک ہے یا کچھ سلو ہو گئے ہیں مذاکرات کے معاملات، یا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اعلامیہ نہیں تیار کیا جا سکا۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، یعنی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اوپر دونوں پارٹیاں سیٹل ہیں۔ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ ہوگا کہ ایک تو سیز فائر میں توسیع ہو سکتی ہے، اس دوران ایک اور بہت اہم معاملہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کچھ ایران کے اوپر جس میں چین اور رشیا ہے، اور باقی دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہے وہ امریکہ اور امریکی صدر کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ حالات معاملات کو دوبارہ جنگ کی طرف نہ لے کر جایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتکاری کے بعد اب مزید سفارتکاری ہوگی، اور وہ سفارتکاری ایسے ہوگی کہ پوری دنیا کے ممالک ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے اور وہ اس بات پہ امید ظاہر کریں گے کہ مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے، اور سلسلہ آگے ایسے بڑھے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دونوں فریقین کو دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی جائے، یا جو ایران کے پاس مطالبات ہیں اگر اس میں ایران کچھ مطالبات تسلیم کرتا ہے تو اس کو قابل عمل بنا کر کوئی معاہدہ سامنے لایا جا سکے۔